اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عجائب القرآن سے ہم قصہ پیش کریں حضرت صالح الصلاۃ والسلام کی اٹھنی۔ حضرت صالح الصلاۃ والسلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ کی عز و جل کا فرمان سنایا تو ایمان کی دعوت دی، تو سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گبن اٹھنی نکالیے جو خوب فروا اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت تندرست خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو بالکل گبن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ اونٹنی کا ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ ترجمہ کنز ایمان: اے میری قوم، جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہاری طرف رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اس سے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہارے لیے دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کا پانی نہیں ملتا کیونکہ اس دن تالاب سے سارا پانی اونٹنی پی جاتی، اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قدرہ بن صالف، چنانچہ اس نے اس قوم میں قدرہ بن صالف جو سرخ رنگ کے بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کو حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے منع کرتے رہے، لیکن قدرہ بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے، پھر اسے زج کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: بس ناقہ کو چین کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم سے وعدہ رہا اگر تم رسول ہو۔ زلزلے کا عذاب قوم سمود کو اس کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور ہوا۔ پہلے ایک زبردست چنگاڑ خوفناک آئی، اور پھر شدید زلزلہ جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہوگی، اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہوگی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا مر گیا۔ دیکھ لیں کہ اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کرنے کا کیسا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ ہم لوگ آج بھی انبیاء صلوات والسلام کی بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، نہیں سوچتے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں نیک اطوار سکھائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے۔ ہمارے والدین، ہمارے بچوں، جو والدین فوت ہو گئے ان کو جنت میں جگہ دے، ہمارے بچوں کو نیک کرے، صالح بنائے، اچھا کرے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین، باقی لا الہ الا اللہ۔